ریڈ زون with ساجد اسحاق۔ جی السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ جس میں پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑی ہے۔ اور آج کا دن 5 اگست آپ جانتے ہیں کہ ایک سال پہلے 365 دن ہو چکے جب انڈیا نے مکاری کے ساتھ ایک آرٹیکل ہے 370 ان کے کانسٹیٹیوشن کا، اس کو تبدیل کر کے انڈیا نے جو گورنمنٹ ہے مودی کی، انہوں نے قبضہ کر لیا کشمیر پر۔ جو رائٹس تھے کشمیریوں کے، وہ انہوں نے سارے سلب کر دیے۔ آج ہم نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں جناب لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب کو، جو کہ بہت سینئر ہمارے تجزیہ نگار بھی ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، سیکیورٹی کے اوپر اینالسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے تھنک ٹینک کے ممبر بھی ہیں اور بہت کنٹریبیوشن ان کی ہے، لکھتے بھی ہیں آرٹیکلز اپنا ایکسپریس ٹریبیون میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز پر بھی ان کو۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ کیا محرکات ہیں، کیوں آج تک 72 سالوں میں یہ جو معاملہ ہے کشمیر کا یہ نہیں ریزالو ہو سکا۔ تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آئے، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ آج جو دن ہم یہاں پہ آبزرو کر رہے ہیں، اس میں کشمیریوں کے بارے میں ہم سن رہے ہیں 72 سال سے کہ کس طرح سے انڈیا نے مظالم اٹھائے ہیں ان کے اوپر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ بھی اس طرح سے رسپونڈ شاید نہیں کر رہی، وہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے۔ تو پہلے ہم جانیں گے کہ یہ جو ایشو چل رہا ہے، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اس کو بتائیں کہ کیسے سٹارٹ ہوا اور کیا ایفرٹس رہی ہیں، ہمارے ڈپلومیٹک ایفرٹس کیا تھی، پولیٹیکل ایفرٹس کیسی رہیں، ہم جاننا چاہیں گے آپ کے تجزیے سے۔ شکریہ آپ کا مجھے یہاں مدعو کرنے کا۔ میں اور ایک بہت ہی اہم سبجیکٹ جس کا آج دن بھی منایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب پاکستان بنا تھا اور جو اس کی بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ جو علاقے مسلمان لوگوں کی آبادی زیادہ ہے وہ پاکستان سے ان کا الحاق ہوگا اور وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، اور وہ جغرافیائی لحاظ سے بھی کشمیر جو تھا وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، اس لیے کہ کشمیر کی آبادی جو تھی وہ زیادہ تر 80% سے زیادہ، بلکہ اس وقت اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کی تھی۔ تو سب کی یہ توقع تھی کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا، لیکن کشمیر کا جو مہاراجہ تھا وہ سکھ تھا، ڈوگرا تھا، اور اس نے ایکچولی جس طریقے سے جس سے توقع تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے آخر وقت پر، چونکہ انگریزوں نے ایک کلوز رکھا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جو رولر ہے وہ اس کی یہ خواہش ہو کہ وہ انڈیا سے الحاق کرنا چاہتا ہے یا پاکستان سے الحاق کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی مرضی پر چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ یہ ایک بہت غلط قسم کا اصول تھا، اس لیے کہ آپ کو آبادی اور آپ کے عوام جو ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ توقع تھی کہ جیسے تمام مسلمان آبادی کے جو صوبے تھے انہوں نے پاکستان کے لیے اپنا ووٹ دیا، اسی طریقے سے کشمیر بھی پاکستان کے لیے ووٹ دے گا، لیکن چونکہ ان کو ووٹ کا حق نہیں تھا، بلکہ جو ان کا سربراہ تھا یا رولر تھا اس کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا، اور وہ مہاراجہ نے اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ الحاق کی رضامندی شو کی، اور جواہر لال نہرو جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے انڈیا کے، ان کا تعلق جو تھا وہ کشمیر سے تھا۔
وہ خود ایک کشمیری برہمن فیملی سے ان کا تعلق تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کسی صورت میں کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہی رہے گا، اور ان کی یہ جو ہٹ دھرمی تھی اس کی وجہ سے بھی شروع سے ہی پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوئیں، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصول اور جو بنیاد کے اوپر پاکستان اور انڈیا بنے اور انڈیا کی تقسیم ہوئی، وہ اس کو منفی کیا انہوں نے کشمیر کے معاملے میں۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ ایک بنیاد بنائی جو کہ ایک لحاظ سے غلط تھی، کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے، اور چونکہ ایک مذہبی بنیاد نہیں ہے تو اگر کشمیر میں مسلمان زیادہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ انڈیا جو ہے اس میں بھی بڑے مسلمان ہیں، اور وہ اچھی پوزیشنز میں اس وقت مولانا آزاد وغیرہ تھے، تو انہوں نے یہ بہانہ لیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد کشمیر میں اور یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم کشمیر کے جو عوام ہیں ان کی حق خود ارادی جو ہے اس پر مبنی ہوگا، کہ چاہے کشمیر پاکستان کا حصہ بنے یا انڈیا کا۔ سب سے پہلے جو تھا نا، تو نہرو نے یہ کہا تھا کہ، اور خود اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل گئے، اقوام متحدہ گئے، اور انہوں نے سلامتی کونسل میں یہ کہا کہ پاکستان کشمیر جو ہے وہاں وہ ہوگا، پلیبسٹ ہوگا، اور پھر وہاں کے لوگ جو بھی فیصلہ کریں اس پر ہم رضامند ہوں گے۔ یعنی انڈیا نے خود یہ کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ بعد میں وہ خود بدل گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب کوئی پلیبسائٹ وغیرہ نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہ انڈیا کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے، انڈیا کا حصہ رہ گیا۔ جنرل صاحب، آپ نے بہت کلوزلی کام کیا بہت سی حکومتوں کے ساتھ بھی، جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی آپ نے بہت امپورٹنٹ وزٹس بھی کیے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور ادروائز بھی آپ مطلب انٹرنیشنل ٹریول کرتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری گورنمنٹس کے ادوار آئے تو کون سی گورنمنٹ ایسی تھی جس کی ڈپلومیسی اتنی اچھی رہی کہ کافی حد تک یہ جو ویکیوم تھا انڈیا اور پاکستان کا کشمیر کو لے کر یہ کم ہوا اور شاید پیس پروسیس زیادہ بہتر چلا؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ بے نظیر کی حکومت جب آئی تو ایک حد تک مشرف کی بھی حکومت جب تھی تو پھر بھی کافی موقع ہوئے جبکہ یہ بہت ممکن تھا کہ شاید معاملات آگے بڑھیں، اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جیسے لگتا تھا کہ منموہن سنگھ اور مشرف جو ہیں کوئی ایگریمنٹ کر ہی لیں گے، لیکن ہوا یہ کہ یہ ممکن نہیں ہوا، اور حالات کچھ ایسے تبدیل ہوئے کہ یہ ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بے نظیر آئیں اور راجیو گاندھی اس طرف تھے تو ان دونوں میں بھی کچھ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی کہ اب ہم کوئی کشمیر کا مسئلہ کسی طریقے سے حل کر سکیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ دو مواقع ایسے ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں، اور مجھے ان کا پوری طور سے علم ہے کہ یہ کافی نزدیک تھے کوئی حل کرنے کے لیے۔ لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ راجیو گاندھی واز مرڈرڈ، ان کے قتل کیے گئے، اور اس کے بعد پھر حالات جو ہیں وہ بڑے تبدیل ہوئے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قسمت نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے سمجھنا کہ انڈیا جو ہے اس کی مرضی نہیں ہے کسی صورت میں کہ کشمیر کو اپنی جو اس کی گرپ ہے اس سے چھوڑا جائے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر بہت ان کے لیے اہم ہے۔ اور جب سے پرائم منسٹر مودی آئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ شروع میں تو اپنے پرائم منسٹر نواز شریف سے ان کے کافی اچھے تعلقات تھے، اور یہ امید تھی کہ شاید کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو
تو کوئی ایسا راستہ نکل آیا جس سے کہ بہت ممکن ہے کہ شاید کشمیر کا معاملہ آگے بڑھ سکے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر نواز شریف بھی نہیں رہے پرائم منسٹر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے حالات بہت ہی خراب ہیں. شروع میں بھی اپنے عمران خان جب آئے ان کی بھی یہ کوشش تھی کہ پرائم منسٹر مودی سے تعلقات کو بہتر کر کے انڈیا سے بات چیت کا سلسلہ شروع کر کے کوئی کشمیر کا حل نکالا جائے. لیکن اب جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کا تناؤ ہے انڈیا اور پاکستان میں، اور جس قسم کی ہندو نیشنلسٹ پالیسی پرائم منسٹر مودی نے اپنائی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی خاص امید رکھنی چاہیے. اور جس جارحانہ طریقے سے پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ کشمیر کا الحاق انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جو پرانے جتنے بھی معاہدے تھے جن کی بین الاقوامی سرپرستی تھی ان کو بھی انہوں نے رد کر دیا ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف اس طرح سے کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، مگر ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، ابھی بھی ان کے ساتھ چاہ رہا ہے کہ اچھے تعلقات ہوں. مگر انڈیا کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے جو ایل او سی ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، دوسرے بھی جو کشمیر میں ظلم کر رہا ہے. تو کیا پاکستان کو اس وقت کرنا چاہیے کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ؟ کیونکہ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ ہم شاید انٹرنیشنلی بھی اس طرح سے اپنا ایڈوکیٹ نہیں بن سکے، ایڈوکیسی نہیں کر سکے، اور دوسری بات یہ شاید لابنگ ہماری کچھ کمزور ہے انٹرنیشنل لیول پر. اور جو ہمارے کشمیر کونسل کے چیئرمین ہیں شہریار افریدی اور جو منسٹر ہیں گانڈا پور، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا اس طرح سے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. کیا اس وقت پاکستان کو کرنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے ہائی لائٹ ہو سکے انٹرنیشنلی؟ جی، آپ نے بہت سوال اٹھائے ہیں اور بہت صحیح ہیں، یہ سوال بڑے ایپٹ ہیں. تو میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. ایک تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے جب تک اندرونی حالات بہتر نہ ہوں، جب تک اس کے معاشی اور سماجی حالات بہتر نہ ہوں، اس کی سیاست بہتر نہ ہو، پاکستان دوسرے ممالک پر اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اوپر انحصار نہ کرے اور ایک سیلف سفیشینٹ اکانومی ہو، تو اسی صورت میں پاکستان کی آواز بھی سنی جائے گی بہت بہتر طریقے سے نسبتاً جس طریقے سے آج کل ہو رہی. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو گلوبل حالات ہیں، یعنی مطلب یہ کہ دنیا کے حالات جو اس وقت ہیں وہ ایسے ہیں کہ ایک لحاظ سے دنیا بٹی ہوئی ہے دو کیمپس میں. یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ کافی شروع ہوا ہے. اس میں ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ابھرتا ہوا پاور چائنا ہے. اور انڈیا جو ہے وہ امریکہ جو ہے انڈیا کو استعمال کر رہا ہے چائنا کے خلاف. تو کسی صورت میں امریکہ جو ہے وہ کبھی ایسی پالیسی یا کوئی ایسا بیان نہیں دے گا جس کا یہ اس سے تاثر ہو کہ وہ انڈیا کے خلاف ہو. تو ان کو اکنامک انٹرسٹ نظر ان آ کے رہا ہے. نہ صرف اقتصادی اور معاشی بلکہ اسٹریٹجک انٹرسٹ اور سیاسی انٹرسٹ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ منسلک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی جو لابی ہے امریکہ میں وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر آپ زیادہ توقع نہیں کر سکتے کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیں گے. روس کے ساتھ بھی تعلقات انڈیا کے کافی گہرے ہیں اور پرانے ہیں، اور ڈیفنس کا ایکوپمنٹ ابھی بھی انڈیا جو ہے وہ روس سے بھی خریدتا ہے اور کافی مقدار میں خریدتا ہے. کافی پرسنٹیج آف جو انڈین ملٹری دفاعی سامان ہے، دفاعی ایکوپمنٹ ہے، ملٹری ویپن سسٹمز ہیں، وہ روس سے آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر آپ یہ توقع کریں کہ جو دنیا کے 5 اہم ممبرز ہیں سلامتی کونسل کے، ان میں سے 4 جو ہیں وہ آپ کا ساتھ اپنی مصلحت کی بنیاد پر نہیں دیں گے.
تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کشمیر کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے. پھر پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا چیلنج. کیونکہ دیکھیں وہ آپ کی بات بجا ہے کہ اکنامک انٹرسٹ بھی ہے، اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہے، مگر پاکستان بھی ایک اسٹریٹجک پوزیشن رکھتا ہے، اور میرا خیال میں یہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ضروری ہے. اب پاکستان ایک نیا میپ کل بنایا ہے اور وہ گوگل پہ بھی لے کے جا رہے ہیں اسے. کیا یہ ہیلپ کرے گا ہماری ڈپلومیسی میں؟ کیا یہ ہیلپ کرے گا ہماری آواز ہم اٹھا سکے کشمیر کے حوالہ سے؟ ہمارا کویسچن یہ ہے یہاں پر کہ آپ نے بتایا بہت ساری رکاوٹیں، اب ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو وے فارورڈ ہے اس وقت دو چیزیں ہیں. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک پاکستان اندرونی لحاظ سے مضبوط نہیں ہوگا، دیکھیے حالانکہ میں کشمیر کی اس وقت بات کر رہا ہوں، لیکن کشمیر پاکستان کے ساتھ منسلک ہے. اگر پاکستان مضبوط نہیں ہوگا، جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اگر پاکستان اقتصادی معاشی طریقے سے سیاسی طریقے سے مضبوط نہیں ہوگا، اسٹریٹجک پوزیشن اس کی جب تک استعمال نہیں ہو سکے گی، جب تک یہ چیزیں اس کی مضبوط نہ ہوں، تو وہ جو اثر و رسوخ دنیا میں ہے وہ پاکستان کا نسبتاً بہت کم ہوگا. تو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کر رہا ہے بڑی حد تک اپنی کوشش تو کر رہا ہے. میں لوگوں کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے کشمیر کے بارے میں بڑی قربانیاں دی ہیں. یعنی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 1948 میں جنگ بھی ایک وہ محدود جنگ تھی، لیکن اس میں بھی پاکستان نے کافی قربانیاں دیں. اس کے بعد 65 کی جنگ بالکل کشمیر کے بارے میں ہوئی، تو پاکستان نے پھر بڑی ینگ آفیسرز اور جوانوں نے اور سویلین آبادی نے بہت، اور ہماری اقتصادی معاشی حالت بھی اس کی وجہ سے بہت خراب ہوئی، بلکہ ہماری جو امداد تھی امریکہ سے، جو ہمارے تعلقات تھے مغربی دنیا سے، وہ بہت خراب ہوئے. اور اس کی یہ وجہ تھی کہ ہم نے کشمیر کے لیے اپنی جد و جہد بڑی جاری رکھی اور قربانی دی. اس کے بعد پھر کئی اور ایسے مواقع آئے جس میں پاکستان نے کوشش کی کہ کشمیر کا معاملہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ کرے. لیکن اب جو اصل سوال یہ ہے کہ اب پاکستان جو کر رہا ہے اس میں اور کیا بہتری آ سکتی ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے کیا واقعی میں سفیر جو ہیں جو پاکستان میں وہ، یا ہماری جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں کوئی لابیز ہیں. میرے خیال میں بڑی حد تک ہمارے جو سفیر ہیں کوشش تو ان کی یہ ہے کہ کشمیر کی آواز اٹھائیں، کشمیریوں کی آواز اٹھائیں، پاکستان کا موقف جو ہے وہ پیش کیا جائے، اقوام متحدہ کے جو ریزولوشنز سے وہ بتائے جائیں. وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ابھی بھی بہت بہتری آ سکتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا، میں آپ سے متفق ہوں کہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ پاکستان کیا کرے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کا سارا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو اس طریقے سے الجھایا جائے کہ آپ کمزور ہوتے چلے جائیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اچھا جنرل صاحب، آپ نے کہا ہے کہ ضرورت ہے کہ ہماری اکانومی پہلے بہتر ہو، یہاں پہ جو اندرونی معاملات ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے پہلے. ابھی یہ بھی بڑا ضروری ہے. جی بالکل، ہاؤس ان آرڈر جب تک نہیں ہوگا تو پھر آپ کا جو ویٹیج ہوتا ہے نا، جو آپ کا وزن ہے دنیا میں، جو آپ کی بات کا وزن ہے وہ بڑا کم ہو جاتا ہے. بہت کم. تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کو دنیا اس طریقے سے دیکھے کہ آپ ایسا ملک ہیں جو معتبر ہیں، آپ کی لیڈرشپ، آپ کے حالات ایسے ہیں جس کی وجہ سے دنیا آپ کی طرف دیکھتی ہے اور آپ کی بات میں وزن سمجھتی ہے. بالکل ٹھیک بات. ابھی آپ جب دیکھتے ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں، گورنمنٹ نہیں آئی ہے، کتنا ہوپ نظر آتی ہے آپ کو؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ جب نیشنل اسمبلی ہوتی ہے تو دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. ہم کئی ایسی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں منسٹر صاحب، کئی دفعہ پرائم منسٹر صاحب سے ہو جاتی ہے، اپوزیشن پارٹیز. تو کیا
معتبر آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ کوئی غلطیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیسے ہم اپنی پولیٹیکل سیٹ اپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری جو سیاستدان ہیں، ہماری جو سیاسی پارٹیز ہیں، جو ہمارا پارلیمنٹ ہے، جو کیا وہ واقعی میں اس میں جس قسم کی قوت ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، کیا وہ موجود ہے؟ کیا جو تمام فیصلے ہو رہے ہیں یہ پارلیمنٹ کی منظوری سے یا ان کی سفارشات کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، کیبنٹ کر رہی ہے، یا کوئی اور ان کی سفارشات کی بنیاد پر کیبنٹ جو ہے یا پرائم منسٹر وہ اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس وقت جو ہے جو غیر مطلب یہ کہ نان الیکٹڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی آواز کافی زور رکھتی ہے. مطلب یہ کہ ڈیفنس ہوا یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا یا بزنس کمیونٹی ہوئی، ان کی آواز جو ہے وہ زیادہ، یا میڈیا ہے، ان کی آواز زیادہ اہم ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے بنسبت سیاست دانوں کے اور پارلیمنٹ کے، جو کہ افسوسناک حالات ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت اہم چیز ہے، اگر آپ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹری کمیٹیز کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، رول ہوتا ہے. وہ کردار جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. نظر نہیں آتا. تو اس کو جو ہے میرے خیال میں اس پر توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے. اور جو سارے فیصلے ہوں، قومی فیصلے ہوں، وہ ہماری کیبنٹ کرے اور پرائم منسٹر جو ہیں اس کو پھر اس کو منظور کریں. بڑی اہمیت ہونی چاہیے، پارلیمنٹری کمیٹیز کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کیبنٹ کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے. پھر پرائم منسٹر جو ہے ان تمام اداروں سے ان پٹس لے کر فیصلہ کرنا چاہیے. اور اگر اس طریقے سے ہو تو آپ دیکھیں گے جمہوریت آگے بڑھے گی، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو غیر جمہوری ادارے ہیں وہ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، چونکہ ان کو پھر آپ پر زیادہ اعتماد آئے گا اور عوام کو بھی، پبلک کو بھی حکومت پر اور جمہوریت پر زیادہ اعتماد آئے گا. ہم نے جمہوریت کا مذاق بنایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیز نکل رہی ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کشمیر کے سولیڈیرٹی کے حق میں ان کے ساتھ، مگر ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ ہماری پالیسیز میں کنسسٹنسی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اس گورنمنٹ نے کہا کہ فرائیڈے کو ہم ایک ریلی کیا کریں گے کشمیر کے حوالہ سے. کیا ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کی پالیسی کشمیر کے حوالے سے کنسسٹنٹ ہونی چاہیے؟ یہ بڑا اہم اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے میں کشمیر کی پبلسٹی کریں، ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے لیے، دنیا کے لیے کشمیر کی پبلسٹی کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے اقدامات یا کون سی ایسی پالیسیز ہم اپنا رہے ہیں جو کہ واقعی میں کشمیر کا معاملہ آگے بڑھائیں گے اور پاکستان اور کشمیریوں کا موقف جو ہے وہ حاصل کرنے میں نسبتاً آسانی ہوگی. اور کون سی ایسی پالیسیز ہم کشمیر کے بارے میں یا کوئی اور بھی میجر جو امور ہیں ان کے بارے میں اپنا رہے ہیں جو کہ ایک لحاظ سے پولیٹیکل، جسے کہتے ہیں، اپنے پولیٹیکل بیس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ہمارے پاس ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہر چیز ایسی کرنی چاہیے جو واقعی میں کشمیر کے کوز کو آگے بڑھائے اور ملک کو مضبوط کرے. دیکھیے، انڈیا جو ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو جہاں تک ممکن ہو سکے کمزور بھی کرتا جائے. نہ صرف کشمیر کو اس نے ہڑپ کیا ہے بلکہ اس کی مسلسل کوشش ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے کمزور ہوتا چلا ہے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارا انڈیا کے ساتھ گیپ اقتصادی اور معاشی لحاظ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے اقتصادی اور معاشی حالات کے اوپر توجہ نہیں دی ہے اور زیادہ تر دوسرے ممالک کے اوپر
انحصار کیا ہے اور سیلف ڈپینڈنس جو ہے وہ نہیں ہے اقتصادی اور یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. اور انڈیا جو لائن آف کنٹرول کے اوپر LOC کے اوپر جس قسم کی جنگ اس نے جاری رکھی ہوئی ہے اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو مسلسل کمزور کیا جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہماری حکومت ہماری پارلیمنٹ اس پر بھی زور دیا جائے کہ کس طریقے سے انڈیا پاکستان کو کمزور کر رہا ہے اور کس طریقے سے اس کو بچایا جائے اور کاؤنٹر کیا جائے اس کو اور اپنی اقتصادی اور معاشی حالت کو اپنی سیاسی استحکام کو پاکستان کے امیج کو جو اس کا آپ نے بہت ذکر کیا اس کو بہتر کیا. آپ نے جیسے فرمایا کہ امریکہ جو ہے رشیا یا دوسرے ممالک جو ہیں زیادہ ٹلٹ کرتے ہیں انڈیا کی طرف کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا بہت سال ساتھ دیا. ٹھیک ہے، سوویت وار میں بھی، ادروائز بھی وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے میں دیکھتے ہیں. تو پھر کیوں ہم اپنی بات کو نہیں منوا پا رہے؟ کیوں امریکہ بھی چپ ہوتا ہے؟ کیوں UN بھی چپ ہوتا ہے؟ یورپین یونین بھی چپ ہوتی ہے؟ جب ہمارے اوپر کوئی بات آتی ہے ایک دم سارے سینکشنز آ جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کہ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور ساری عمر رہے گا. اس کا مقصد یہ تھا جب وہ آپ کے ساتھ تھا تو آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا. جب روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور اس کو ایک لحاظ سے آکیپائی کر لیا تو اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی، اس وقت انڈیا کی ضرورت نہیں تھی. تو اس لیے پاکستان کا وہ دوست بھی بن گیا، پاکستان کے اوپر کی امداد بھی بڑھا دی، پاکستان کے تعلقات وہ بہت اچھے ہو گئے. لیکن دنیا میں آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ دیکھیے جو حکومتوں میں تعلقات ہوتے ہیں، ممالک میں تعلقات، حکومتوں میں جو ممالک میں تعلقات ہوتے ہیں وہ مفاد کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت تو ہمارا مفاد جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن جو ان کے اسٹریٹجک اور اقتصادی اور معاشی اور سیاسی جو بنیادیں تھیں ان کی بنیاد پر ان کے مفاد انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ ملتے تھے نسبتاً پاکستان کے. تو جیسے افغانستان کا معاملہ آگے ختم ہوا تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ پھر جو اپنا دوستی تھی، جو جس طریقے سے وہ اشتراک کرنا چاہتے تھے انہوں نے شروع کیا. اچھا، اس یہ بات ہم نہیں سمجھتے. اچھا، ہم کتنے سکسیسفل رہے ہیں OIC کو کنونس کرنے میں کشمیر کے اوپر؟ نہیں، بالکل کامیاب نہیں ہوئے بلکہ ناکام ہوئے. یہ اس کی بھی وہی وجہ ہے، اگر آپ بنیادی طور سے دیکھیں تو اس کی بھی وہی وجہ ہے جو ہم دوسرے ممالک کے ساتھ نہیں کر سکیں. اس لیے کہ جب سعودی عرب جو ہے جس سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ہماری فوج وہاں ہے. پاکستان جو ہے آپ دیکھیں تمام پاکستانی جو ہے کہیں گے سعودی عرب یا جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جس کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے تیار ہوتے ہیں. جب سعودی عربیہ سے اپنے تعلقات تو پاکستان سے اس کے بڑے اچھے ہیں، اس نے بہت مدد پاکستان کی ہمیشہ کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو وہ سعودی عربیہ آواز نہیں اٹھاتا، نہ UAE آواز، نہ OIC کرتی. تو یہی پالیسی جو ہے وہ OIC میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری تجارت جو ہے وہ 7 گنا زیادہ ہے یا 10 گنا زیادہ ہے دوسرے یہ ممالک سے، انڈیا سے. تو آپ سے ہمارا دماغ تو نہیں خراب ہے کہ ہم ایسے بیان دے دیں جس کی وجہ سے کشمیر کے اوپر جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات ان سے خراب ہو جائیں. صرف 2 ممالک ہیں، ترکی اور ملیشیا، جنہوں نے آواز اٹھائی ہے کشمیر کے بارے میں اور پاکستان کے موقف کو سراہا ہے. ہر ملک جو ہے وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے. تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک ایسی پالیسی بنائیں یا ایک ایسے ریزولوشن کے اوپر ووٹ دیں جو کہ انڈیا کے خلاف ہو اور کشمیر کے معاملے میں، تو کیا ہمیں
نقصان نہیں ہوگا، انڈیا سے تعلقات ہمارے خراب نہیں ہوں گے. تو یہ جب تک پاکستان کی پوزیشن اس طریقے سے نہ ہو، اور پاکستان آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ہمیں اس قسم کی مشکلات ہوں گی، شروع سے ہو رہی ہیں. 72 برس سے 73 برس سے یہی مشکلات جس کا سامنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اب 2 راستے ہیں، اور یہ بڑے مشکل ہیں، لیکن یہی راستے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان مسلسل جو ہے وہ دنیا کی سول سوسائٹیز ان کو اجاگر کرے، اور وہ کر رہا ہے کچھ حد تک، لیکن اس کو اور اس میں اور کرنے کی جان ضرورت ڈالے ہے. کہ جتنے بھی انسانی حقوق کے ادارے ہیں، جتنے دنیا میں پاورفل میڈیا ہے، چاہے وہ بین الاقوامی میڈیا جیسے نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ، یا جو اپنے یورپین ممالک کے لیمونڈ اور اس قسم کے اخبار ہیں، اور پھر ریجنل جو نیوز پیپرز ہیں ان کے اوپر زور دے تاکہ کشمیر کا معاملہ اجاگر کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کا اس پر زور دیا جائے، تاکہ جو ہیومن کانشنس ہے، جسے کہتے ہیں کہ انسانی جو کانشنس ہے، وہ اس کو آپ نے ہلانا ہے. ہلانا ہے. وہ کون سے سکسیس تھی؟ آپ نے کہا بالکل قریب آ گئے تھے جب مشرف صاحب کے زمانہ میں بھی اور بے نظیر کے زمانہ میں بھی، تاکہ وہ جان سکیں، ہماری عوام بھی جان سکے کہ کیا تھی پالیسی اس وقت کی. تو اس کو اگر آپ تھوڑا ہائی لائٹ کر سکیں، شاید اس میں اس پروسیس میں ہیلپ ہو سکے. دیکھیے، وہ مشرف کا یہ تھا کہ دونوں نے ایگری کیا تھا، منموہن سنگھ نے اور مشرف نے، کہ ہم ایسا اوپن کر دیں بارڈرز. جو حصہ پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان رکھے، جو حصہ انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا رکھے. تھوڑا بہت اگر ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے تو وہ کر لیں، لیکن بنیادی طور پر جو تقسیم اس وقت ہوئی ہے آزاد کشمیر کی اور انڈین ہیلڈ کشمیر کی، وہ وہیں رہے. لیکن بارڈرز جو ہیں وہ کھول دیے جائیں. کشمیر کے انڈیا کے جو علاقہ ہے کشمیر کا اور پاکستان کا علاقہ جو ہے اس کو ایک اسپیشل سٹیٹس دونوں ممالک دے دیں، اور یہاں سے تجارت، لوگوں کا آنا جانا بالکل اوپن ہو جائے. بارڈرز جسے کہتے ہیں کھول دیے جائیں. تو جو تفریق ہے، جو ڈویژن ہے کشمیر کا، اور جس قسم کی مشکلات ان لوگوں کو ہیں، جس قسم سے آپ نے خاندانوں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، جس قسم سے آپ نے رشتہ داروں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، وہ آپ ختم ہو جائے گا. اور دونوں ممالک میں بھی ایک طریقے سے کشمیر جو ہے، بجائے اس کے کہ ایک ڈیوائڈ کرے انڈیا اور پاکستان کو اور دشمنی کا باعث بنے، کشمیر جو ہے وہ ایک روڈ آف فرینڈشپ ہو جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپس میں انڈیا اور پاکستان کو بھی ملائے گا، نہ صرف کشمیریوں کو ملائے گا بلکہ انڈیا اور پاکستان کو بھی ملائے گا. لیکن یہ جو تھا معاملہ، میرے خیال میں آخر وقت پر کچھ پاکستان میں بھی گڑبڑ ہوئی، اور پھر جیسے میں نے کہا کہ انڈیا میں بھی پرابلمز کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہاں کی حکومت بھی چلی گئی. آپ نے بڑی تفصیل سے ساری چیزیں بتائیں، اور آپ نے ہسٹری میں بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح سے سارا ہوا. آخر میں کیا کر سکتا ہے، جیسے ہم بات کرتے ہیں ڈو مور، پاکستان اور کیا کر سکتا ہے ہائی لائٹ؟ دیکھیے، کوئی چیز میں ہمیشہ ہر چیز میں گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ کو موقع ملے، آپ دیکھیں کہ کہاں آپ کو ایک موقع ملا ہے کہ آپ کشمیر کے معاملے کو آگے لے جا سکیں. اور آپ ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت پالیسی ہے کہ ہم ایگریسولی ایک طریقے سے کشمیر کے معاملے کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے، تو ہم اس کو جاری رکھیں. لیکن آپ ٹھوس باتیں کریں اور ٹھوس معاملات کے اوپر آپ فوکس کریں. آپ زیادہ پروپیگنڈا جو ہے اس سے کسی چیز کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ انڈیا کو فائدہ ہوگا نہ پاکستان کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے ہمیں یہ سمجھنا
کہ ہم ٹھوس معاملات کے اوپر زیادہ زور دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں کشمیر میں اس پر بہت زیادہ زور دیں، اس لیے کہ دنیا کی جو ضمیر ہے اور عوام کی جو ضمیر ہے دنیا کے عوام کی، وہ اس چیز کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتی. تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بڑی تبدیلی آئے گی دنیا میں اور انڈیا کے خود لوگوں میں، چاہے ان کا کوئی مذہب ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آپ آگے لیتے چلے جائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پریزنٹ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو مضبوط کرے تاکہ پاکستان کی آواز جو ہے وہ ایسی ہو جس میں وزن ہو، اور پاکستان اندرونی لحاظ سے جب بہتر اس کی اقتصادی معاشی حالت ہوگی، اس کی سیاسی استحکام ہوگا اور اسٹریٹجک اس کی جو پوزیشن ہے اس میں بھی پھر جان آئے گی اور پاکستان کی قیادت کی بات میں وزن ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی بات میں وزن نہیں ہوگا. تو ان چیزوں پر اگر توجہ دی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کشمیریوں کے لیے ایک وقت ایسا نہ آئے جب کہ ہم کشمیریوں کو واقعی میں ان کو آزادی دلا سکیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ سن رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود صاحب کی گفتگو، اور انہوں نے بڑے ہی صاف الفاظ میں بتایا کہ کس طرح سے ہم سب مل کر، کیونکہ ہمیں سب کو لابیسٹ بننا ہے، ہم سب نے اپنی اپنی جگہ کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرنی ہے، اور جہاں پہ حکومت کا کام ہے، جہاں پہ دوسرے اداروں کا کام ہے، انہوں نے وہ کام بھی کرنا ہے تاکہ پہلے پاکستان مضبوط ہو، تاکہ جب ہم بات کریں تو پاکستان کی بات میں وزن بھی ہو. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے پاکستان زندہ باد.